یہ دیکھیں، یہ ہے نیگیٹیوٹی، برا گمان۔ تو اللہ نے یہ فرمایا ان بعض الظن کہ ای میل اور فیمیل ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 مزید ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جو معاشرے کے اندر سب سے بڑا بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان اللہ تواب رحیم۔ جزاک اللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، نہ کوئی مذاق اڑائے کوئی قوم کسی قوم کا، کوئی گروپ کسی گروپ کا مذاق نہ اڑائے۔ اچھا، اب پیچھے جتنی بھی آیات گزر گئی تھی نا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے سے منع فرمایا تھا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ اگر مومنوں میں سے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ اور اسی طرح اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی خبر پر تحقیق کرو، اور ویسے ہی اندھا پن نہ اختیار کرو، ویسے اس کی خبر پر اعتماد نہ کر لو، ورنہ پھر بھی لڑائی ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ تحقیق کر لو۔ اصلاح معاشرہ کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ اور اب اس آیت کے اندر، یہ جو آیت نمبر 11 ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 مزید ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جو معاشرے کے اندر سب سے بڑا بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں پہلے میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں تاکہ بعد میں آپ کو آسانی رہے، پھر بعد میں ہم اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر چیز ہے اس آیت کے اندر جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، منع سے مراد ہے وہ حرام ہے، وہ چیز، ٹھیک ہے نا عبد المنان؟ وہ چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ ہے لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ کسی کا مذاق اڑانا یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر 2 چیزیں دیکھیں۔ ایک ہوتا ہے مذاق، یعنی مذاقو، تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، قاف موٹا قاف ہے نا، تو مذاقو، اور ایک ہے مزاح، ہا جس کے آخر میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ مزاح، مزاح نہیں، مزاح، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ مذاق ہوتا ہے کہ کسی کو آپ ایسی بات کریں ہنسانے والی ہو جس سے اگلے انسان کا دل دکھے، یہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ مزاح وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ایسی بات کریں، ہو بھی وہ حقیقت والی، اس کے آگے ہم انشاءاللہ آگے ایکسپلینیشن کرتے ہیں، ہو بھی وہ حقیقت والی لیکن اس سے اگلے کا دل خوش ہوتا ہے یا وہ اگلا برا نہیں مانتا ہے، تو اس کو مزاح کہتے ہیں۔ تو 2 رول یاد رکھ لیں، مذاق یعنی قاف کے ساتھ جس سے اگلے کا دل دکھے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ حرام کام کرنے سے گناہ ملتا ہے، سخت گناہ۔ اور مزاح جس سے اگلے کا دل نہ دکھے اور وہ ہو بھی حقیقت، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ ایسی جھوٹی موٹی آپ اگلے کو دل خوش کر رہے ہیں، اس کی بھی آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو وہ جائز ہے شریعت کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح کیا کرتے تھے، مذاق نہیں، مزاح کیا کرتے تھے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے اس کے ان دونوں چیزوں کے اندر۔
اب جیسے کہ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ دے دیں، میں نے نا سواری کرنے کے لیے اونٹ دے دیں۔ آپ نے فرمایا ایک اونٹ، تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اونٹ تو نہیں دوں گا، لیکن اونٹنی کا بچہ دے دیتا ہوں، اس پر سوار ہو جانا۔ اب وہ صحابی پریشان ہو کے کہا اللہ کے رسول اونٹنی کے بچے پر میں کیسے سوار ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے پھر ہنسنے لگ پڑے، کہا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے نا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح تھا، یعنی ہے بھی حقیقت پر مبنی تھا، اور اللہ کے رسول اگلے کو خوش بھی کیا کرتے تھے، اور خود صحابہ کرام کے اندر بھی اس طرح خوش مزاج تھے اللہ کے رسول۔ تو یہ تھا۔ اور دوسری اس کے ایک اور مثال کہ ایک بوڑھی آئی اللہ کے رسول کے پاس، کافی بوڑھی تھی، اس نے کہا اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجیے، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ بالکل آخری عمر میں پہنچ گئی تھی۔ ہاں یہ نہیں ہم بتا سکتے، چلیں۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے اللہ سے اللہ مجھے جنت میں داخل کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بوڑھی عورت تو جنت میں جا نہیں سکتی ہے۔ وہ عورت رونے لگ پڑی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رو مت، پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جنت کے اندر جوان کر کے داخل کرنا ہے، بوڑھا کوئی بھی داخل نہیں ہوگا، چاہے جتنا مرضی بوڑھا ہو، اس کو 25 سال 30 سال کا نوجوان بنا کے اللہ داخل کریں گے۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا۔ اور اس کے ایک اور آخری مثال میں آپ کو دیتا ہوں مزاح کی، یعنی حقیقت پر مبنی جو ہے۔ صہیب رومی آپ نے نام سنا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روم کے رہنے والے تھے، روم سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور ان کا واقعہ آپ کبھی نا اکیلے بیٹھ کے پڑھیے گا کہ کس طرح دین کی خاطر اور دین حق کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلے تھے، اور بڑا لمبا واقعہ اور بہت ہی موٹیویشنل واقعہ، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ تو بہرکیف حضرت صہیب رومی کہتے ہیں میں کھا رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے کھجور کھا رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک آنکھ خراب تھی، یعنی لال تھوڑی نا آنکھ ہوئی تھی، یہ بیماری ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی تمہاری جو ہے یہ آنکھ لال ہے اور خراب ہے، تمہیں بیماری لگی ہوئی ہے اور تم اوپر سے کھجور کھا رہے ہو۔ کہا اللہ کے رسول میں آنکھ سے تھوڑی نہ کھا رہا ہوں، میں تو منہ سے کھا رہا ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام کی آپ کہہ لیں خوش طبیعی تھی، اچھے مزاج تھے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کے اندر جھگڑے نہیں پیدا ہوتے تھے۔ جھگڑے لڑائیاں پیدا ہی تب ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہم ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں، تھوڑا سا مذاق نا بے لیے گا اپنا جان مرضی مذاق کی ہے، ہاں، لیکن بعد میں لڑائی ایسی پڑ جاتی ہے، پھر کوئی ایک دوسرے کا سر پھاڑنے پر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا کسی کو مذاق کرنا، ٹھیک ہے نا، ایسا مذاق جس کی جو ہے آوازاری ہو، دل دکھے، تو یہ حرام ہے۔ آپ بھی اس کو، تو اس لیے اس آیت کا سب سے پہلا اللہ میں سبق کیا دے رہے ہیں، لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی گروپ، کوئی بھی انسان، کوئی بھی آدمی کسی دوسرے آدمی کا مذاق نہ اڑائے۔ آگے دیکھیے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ دلوں کے راز میں تو نہیں نہ جانتا کہ میں جس کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ اب ادھر دیکھیں کہ مذاق جو کسی کا اڑاتا ہے نا، ایک تھا مزاح، اس کی تو ہم نے ایکسپلینیشن کر دی، لیکن مذاق آپ کسی کا اڑاتے ہیں، ایک ہی وجہ پر اڑایا جاتا ہے کسی کا مذاق، کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے، اس کو جو ہے اس کا دل دکھانے کے لیے، ایک ہی وجہ اس کی ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ سب سے بڑی اور بری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کو اپنے سے کم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں ایک حدیث نا آپ اپنے ذہن میں پیوست کر کے رکھیں، اس حدیث کو اگر آپ اپنی ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیں گے تو آپ کو سکھ ہوگا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ من كان فی قلبہ مثقال کبر، کہ وہ انسان جنت کے اندر کبھی بھی نہیں جا سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہے۔ کتنا برابر؟ ذرہ آپ کہہ لیجئے سورج کے جو ذرات ہیں چھوٹے چھوٹے آ رہے ہوتے ہیں، یا آپ یوں کہہ لیجئے مائکروسکوپ کے ذریعے، مائکروسکوپیکلی جس کو دیکھا جائے، بالکل انسانی آنکھ نہ دے سکتی ہو، کوئی آلات کے ذریعے دیکھا جائے، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ اتنا بھی جس انسان کے دل میں تکبر ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب صحابہ کرام کی بڑی فکر تھی، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت کے اندر ہی پڑھا کہ صحابہ کرام کوئی بھی اگر کوئی گناہ ہو جاتا، ان سے غلطی ہو جاتی، فوراً توبہ کرتے تھے، فوراً اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے۔ تو میری بھی اور آپ کی بھی یہ فکر ہونی چاہیے کہ آپ کوئی بھی ایسی غلطی کر رہے ہیں، آپ کو پتہ لگ گیا یہ غلطی ہے، تو آپ فوراً اس سے توبہ کریں اور فوراً پوچھیں علماء سے کہ یہ غلطی ہے کہ نہیں، یہ سب کچھ، ٹھیک ہے نا۔ تو بات چل رہی تھی، صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کہ ہم میں سے ہر کوئی پسند کرتا ہے کہ ہمارے کپڑے بھی اچھے ہوں، جوتی بھی اچھی ہو، تو یہ بھی تکبر کے اندر ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ تکبر کے اندر نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو بہت زیادہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو
پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تکبر کے اندر نہیں ہے کہ کسی انسان کے اچھے کپڑے پہن کر نکلے، اچھی گھڑی پہن کر نکلے باہر، اچھی جوتی اور پف شف نکال کے باہر نکلے، تو یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، کسی اگلے انسان کو حقیر جاننا اور حق بات کو ٹھکرا دینا، اس چیز کا نام تکبر ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے پاس سامنے حق بات آ گئی، آپ نے اس کو ٹھکرا دیا، کہا نہیں بھی نہیں میں یہ کہتا ہوں، وہ تکبر ہے. اور دوسری، اگلے انسان کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے. اور یہ والا تکبر کسی انسان کے دل میں چھوٹا سا بھی پیدا ہو جائے نا تو وہ انسان جنت کے اندر نہیں جا سکے گا. ٹھیک ہے نا، تو اس چیز کو اپنے دل سے نکال دیجیے. آگے وہی عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ قریب ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ کہاں ہے؟ دل میں. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، یہ کتنا سونا ہے، یہ کتنا پیارا ہے، اور تمہارے کپڑوں کی طرف نہیں دیکھتا. اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، دل کے اندر کتنی صفائی ہے، کہ دل کے اندر تم کتنے اچھے، تمہارا کریکٹر کتنا اچھا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے ولا نساء من نساء، اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے. اللہ نے اسپیشلی اس آیت کے اندر عورتوں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ عورتوں کے اندر سب سے بڑی بیماری پائی جاتی ہے. عورتوں کے اندر جیلسی، ایک دوسرے سے جلتی ہیں بڑی، اور یعنی ایک دوسرے کو باتیں کرتی ہیں. تو اس لیے اللہ نے اسپیشلی عورتوں کا اس آیت کے اندر ذکر کیا کہ عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. آگے دیکھیں عسیٰ ان یکن خیرا منہم، کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا وہ عورت مذاق اڑا رہی ہے وہ اس سے بہتر ہو. وہ مہد ابھی آیا نہیں، مہد نے مجھے بتایا تھا پچھلے سال کہ ای میل اور فیمیل ایک ہی چیز ہوتی ہے نا. فیمیل پچھلے سال ادھر کورس میں، یعنی فیمیل بھی اور ای میل بھی. فیمیل باتیں سنتی ہیں، وہ اڑتی جاتی ہیں، ای میل کے اندر ہی بات جاتی ہے، وہ دوسری کو ای میل ہو رہی تھی، دوسری کو ای میل ہے. تو یہ وہی بات ہم نے پہلے ایک بیٹھک کے اندر عورتوں کے بارے میں ایک تفصیل کے ساتھ بات کی تھی کہ عورتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، اور عورتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک نیک عورت ہوتی ہے، یعنی نیک عورت سے مراد دیندار عورت ہے، یعنی جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا دین اچھا ہے. اللہ کے رسول نے اس کو دنیا کی بہترین عورت کا ہے، بہترین چیز کا ہے. لیکن وہی عورت اگر دیندار نہ ہو، اخلاق والی نہ ہو، اور قرآن کے مطابق اس کی زندگی نہ ہو، تو وہی عورت کو اللہ کے رسول نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ کہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے متعلق آگے انشاءاللہ حدیثیں وغیرہ اور قرآن مجید کی آیات آئیں گی. آگے دیکھیے. اچھا، اب اس میں ایک اور بات یعنی آئے نا کہ عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کہ آپ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو سیریس نہیں لیتے، حالانکہ جیسے کہ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی اس دن کہ کوئی بھی انسان اپنی زبان سے کلمہ نکالتا ہے، یاد ہے کسی کو؟ وہ اس انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے ہاں وہ کلمہ اتنا برا ہوتا ہے، چھوٹا سا کلمہ، اللہ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں. حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ اللہ کے رسول کی بیوی تھی، تو ان کو نا کہہ دیا، ایک بات کہی جو ان کو بری لگی، کہا کہ تم چھوٹے قد والی ہو. ٹھیک ہے، حالانکہ سچی میں چھوٹا قد تھا ان کا، لیکن ان کو بات بری لگی. تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ عائشہ تم نے ایک ایسی بات کہی ہے، اتنی کڑوی بات ہے اللہ کے ہاں، اگر اس کو پورے سمندر کے اندر ڈال دیا جائے نا، پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے، ایسی بات ہے. اس میں ایک اور بات پتہ لگتی ہے، جس انسان کا سٹیٹس، مقام و مرتبہ جتنا بڑا ہو، اس کا گناہ، اس کے چھوٹا سا گناہ بھی کرے، اس کا گناہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے دیکھیں حضرت عائشہ نے اتنا سکھایا، حالانکہ سچی بات کہی تھی، ہے نا، لیکن پھر بھی حضرت صفیہ کو بری لگی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اتنی بری بات تم نے کہی ہے کہ سمندر کا پانی اس چھوٹے سے کلمے کی وجہ سے کڑوا ہو جائے گا. تو اس لیے اس بات میں احتیاط کیجئے کہ کسی کو آپ ایسا مذاق نہ کریں کہ بعد میں اتنی بڑی لڑائی کی نوبت پڑ جائے. تو اسی لیے مزاح کیجئے، مذاق نہ کیجئے. آگے دیکھیے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور کسی پر عیب نہ لگاؤ. کسی پر عیب نہ لگاؤ. عیب سے مراد کسی کو ایسا عیب، وہی پچھلی آیت والی بات کہ جس طرح کہ ابھی عبد المنان نے کیا کہا تھا، جو بھی کہا تھا. ٹھیک ہے، تو عبد المنان اس کے اندر آپ کو منع کیا گیا ہے، اس میں ہر انسان کو منع کیا گیا کسی پر عیب نہ لگاؤ. اب بلال کو آپ پوچھ لیں، بلال کو اچھا لگا تھا کہ نہیں لگا تھا. کیا آپ نے کہا کہ اندر کون آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بات سنی، نہیں اچھا لگا اس کو. عیب سے مراد، ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، عبد المنان نے سوری کر لیا بلال سے، تو یہی بات ہے، معاف کر دیا آپ نے، چلے یہ بھی بہت اچھی بات ہوگی. وہ مٹھائی پڑی ہے آپ کی، دو یار، ایک کھجور، یہ لے بھی ایک مٹھائی آپ کی، ایک بلال کی.
چلیں اچھا چلیں یار اوپر دیکھیں اب. اچھا عیب لگانا کسی پر عیب لگانا جو اس انسان میں موجود ہو. مثال کے طور پر کوئی موٹا ہے، اس کو کہیں موٹا، اس کو موٹا کہنے سے چڑ چڑھتی ہے، سچی بات ہے، ٹھیک ہے، اس کو موٹا کہنے سے چڑ چڑھتی ہے، وہ اس کو اچھا نہیں لگتا، تو اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے. حرام اس کا سخت سزا ہے، ٹھیک ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر منع کیا ہے، اور پچھلی آیت کے اندر آپ نے پڑھ لیا کہ قرآن کی آیت ہونے کے باوجود آپ کوئی کام کرتے ہیں، اللہ آپ کو ایسی سزا دے گا کہ دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو برے عیب کے ساتھ نہ پکارو، ٹھیک ہے. اچھا لیکن اب اس میں ایک اور بات یاد رکھیں، اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ ہے نا کہ کسی کو اس کے اندر موجود ہے عیب، کوئی ہے یعنی کوئی ایک آنکھ سے بیچارہ معذور ہے، کانا اس کو کہنا، اس کا نابینا ہے یعنی بہرا ہے، ایسا اس کو اچھا نہیں لگتا تو آپ نہ کہیں. چلے سارے اس کے اندر سارے آ جاتے ہیں. اچھا اب کسی کو اس کے ماضی کی آر بھی دلانا، ماضی کا عیب اس کا جو تھا اس کے سامنے رکھنا کہ بھئی تو ماضی کے اندر ایسے تھا، اب تو صوفی بنا بیٹھا ہے، تو یہ منافقین اور کافر لوگوں کی صفت ہوتی ہے، یاد رکھیے. کسی کو کسی کے ماضی کی آر دلانا اگر مسلمان سے بھی ہو جاتی ہے، مسلمان سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ فوراً وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے اور اگلے انسان سے معافی مانگ لیتا ہے. اب اس کی آپ کو میں سب سے بڑی مثال دینے لگا ہوں جو آپ نے نا یاد رکھنی ہے، یہ صرف سننے کے لیے اور چسکے کے لیے نہیں ہے، آپ نے اس کو کوشش کرنی ہے کہ اپنے اوپر اپلائی کریں. وہ کون سی مثال ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا وہ کالی ماں کے بیٹے. غصے کے اندر ان کے نا آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، تو لڑائی کے اندر پھر انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس نے کیا کہا، تو انہوں نے کہا کہ کالی ماں کے بیٹے، ٹھیک ہے. ہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو نا کالے رنگ کے تھے، تو انہوں نے اس طرح کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا نا، تو آپ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ کا چہرہ جو تھا غصے کے ساتھ سرخ لال ہو گیا. یعنی آپ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ آپ کو ایسا کام کریں اور اللہ کے رسول آپ سے غصے ہو جائیں؟ نہیں نا، کوئی پسند کرتا. اللہ کے رسول بڑا غصے ہوئے، حضرت ابو ذر کو ڈانٹا اللہ کے رسول نے، انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر لگتا ہے ابھی بھی تمہیں جاہلیت کی رمق باقی ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کتنی بڑی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک انسان مسلمان ہو گیا جاہلیت سے، مشرک سے مسلمان ہوا، پھر بھی آپ نے کہا کہ ابھی بھی تمہارے اندر مشرک والی جو ہے نا صفت یہ باقی ہے. تو حضرت مشرک تھے ابو ذر، پہلے مسلمان نہیں تھے نا، صحابہ اکثر ایسے ہی تھے، پہلے مسلمان نہیں تھے. تو بہرکیف اب بات وہی آگی کہ انسان جب اپنی غلطی اس کو پتہ لگ جاتا ہے میری غلطی ہے، فوراً وہ معافی مانگ لیتا اگلے سے اور فوراً اللہ سے توبہ کرتا ہے. ابو ذر نے بھی اسی طرح کیا، تاریخی الفاظ کے. حضرت ابو بکر نے کیا کیا، حضرت ابو ذر نے اپنا جو چہرہ تھا وہ نیچے زمین پر رکھا، مٹی پر، اور حضرت بلال کو کہا، حضرت اے بلال اپنا جو پاؤں ہے میرے چہرے پر رکھو، اور جب تک تم میرے چہرے کو مٹی پر ساروں کے سامنے نہیں روندو گے تب تک ابو ذر جو ہے اس وقت سکون سے نہیں بیٹھے گا. یعنی یہ معافی مانگ رہے تھے، معافی مانگنے کا انداز تھا ان سے، کیسے صحابہ تھے. اس لیے نا اللہ کے رسول نے ان کو ابو ذر، ہاں انہوں نے کیا. اب بلال کہتے نہیں میں نے آپ کو معاف کر دیا. کہا نہیں، اللہ کے رسول نے مجھے جو بات کہی ہے نا وہ مجھے دل پر لگی ہے، اب ایسے معافی نہیں ہوگی میری، تم ایسی کرو کیونکہ میں نے تمہیں ایسی بات کہی. حالانکہ انہوں نے زبان سے بات کہی تھی لیکن انہوں نے معافی کیسے مانگی. تو یہ صحابہ کا کریکٹر تھا، اور یہی کریکٹر آج ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اشد. اور وہ کیسے پیدا ہوگا؟ ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے. اب یہ قرآن مجید سے پتہ لگ رہا ہے نا، ہم کسے کہانی تو نہیں نہ پڑھ رہے، قرآن مجید کی آیت پڑھے، اس کے اندر واقعات ہیں، اس کی ایکسپلینیشن ہے. تو یہ آپ قرآن مجید کا پیغام حاصل کریں، ترجمہ پڑھیں غور سے، اور لوگوں کے درمیان اس کو عام کریں. اچھا لیکن ایک عیب ایسا ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، کوئی آدمی ہے، میں اس کو روکتا ہوں بھئی یہ تم کام نہ کرو، لیکن وہ ساروں کے سامنے کرتا ہے. آج واضح مثال ہے میڈیا کے اوپر کوئی غلطی کرتا ہے، اس کو روکا جائے نہیں رکتا، دوبارہ وہ غلطیاں کی جاتا ہے، گناہ کیے جاتا ہے لوگوں کے سامنے. تو ایسا عیب لوگوں کے سامنے واضح کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو بتانا کہ بھئی یہ والا عیب اس میں تھا. کیونکہ آپ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا آئینہ ہے. مومن کا کیا ہے؟ آئینہ، شیشہ، مرر. اب مرر جو شیشہ ہوتا ہے اس کی 6 صفات ہوتی ہیں جو ایک مومن کے اندر بھی ہونی چاہیے. سب سے پہلی صفت مومن کے اندر ہوتی ہے، شیشے کے اندر ہوتی ہے، شیشہ جو ہے ہر کسی کی اصلاح کرتا ہے. یہ نہیں اب ریحان شیشے کے سامنے جائے گا تو ریحان کے چہرے پر جو ہے کوئی زخم وغیرہ ہوگا، وہ ریحان کو دکھائے گا. میں جاؤں گا میرے چہرے پر دانے اور زخم وغیرہ ہوں گے، وہ مجھے نہیں دکھائے گا، ہر کسی کو دکھائے گا چہرہ، وہ اس کا چہرہ کہ تیرے چہرے پر یہ غلطی ہے. تو مومن بھی اسی طرح ہوتا ہے، اپنے بھائی کے اندر کوئی بھی غلطی دیکھ لیتا ہے، شیشے کی طرح ہی اس کو اس کی غلطی دکھاتا ہے.
ہر کسی کو دکھاتا ہے. لیکن دوسری صفت یاد رکھیے وہ کون سی ہے؟ ہر وقت اصلاح کرتا ہے. اب یہ نہیں کہ آپ مثال کے طور پر ابھی میں اپنے سامنے شیشہ رکھوں گا وہ مجھے دکھائے گا میرا چہرہ، لیکن دوسری مرتبہ اپنے سامنے رکھوں گا یہ ہوگا کہ وہ میرا چہرہ نہیں دکھائے گا نا. تو دوسری صفت کیا ہے شیشے کی، مرر کی؟ ہر وقت اس کی غلطی اس کو بتاتا رہتا ہے. اور تیسری ہے جیسا عیب ہو اگلے انسان کے اندر ویسا ہی اس کو دکھاتا ہے. شیشہ وہ تو نہیں نہ کرتا کہ دانے دو انسان کے چہرے پر نکلے ہوں وہ 4 دانے اس کے اوپر لگا دے کیمرے کی طرح یا ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کی طرح، نہیں نہ کرتا. تو اللہ کے رسول نے غور کیجئے کہ کتنی چھوٹی سی بات کیا لیکن سمندر کو کوزے کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے کہ مومن کا آئینہ ہے کہ جتنا عیب ہو اتنا ہی دکھاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک چھوٹا سا عیب ہوگا لیکن اس کو بڑا کر کے دکھائیں گے، اوے تیرے اندر یہ عیب ہے اتنا بڑا، تو ایسے وہ اس کو تو بیچارے کو پریشان ہی کر دیں گے. ہاں تو یہ 3 صفات ہیں. اور چوتھی صفت ہے کہ جس کا عیب ہو اسی کو ہی دکھاتا ہے. اب شیشہ اس طرح نہیں نہ ہوتا کہ یہ مثال کے طور پر ریحان کو دیکھا اور اس کی تصویر پک کر کے دوسروں کو دکھانے لگ پڑا بھئی ریحان کے اوپر یہ عیب ہے یہ عیب ہے، کیمرے کی طرح نہیں نہ کرتا اس طرح. تو اللہ کے رسول نے مومن کا آئینہ اس لیے کہا کہ جس کی غلطی ہو اس کو ہی دکھاتا ہے. یہ نہیں کہ اب سارے لوگوں کو بتانے لگ پڑتا ہے کہ بھئی اس کے اندر یہ غلطی ہے اس کے اندر یہ غلطی ہے، دیکھو وہ بیچارہ جس طرح ہوا اس طرح تھا کہ تبلیغی جماعت والے آپ کو پتہ ہے نا ماشاء اللہ انہوں نے بڑے لوگوں کو سیدھے راستے پر لے کر آئے. تو ایک آدمی جو تھا بڑا شرابی تھا، زانی تھا، ڈاکو تھا، اس کو وہ سیدھے راستے پر لے آئے، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. ہاں چلیں کوئی بات نہیں. تو اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. تبلیغی جماعت والے جہاں بھی جاتے نا، جس بھی مسجد میں جاتے، پھر لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے کہتے یہ بندہ دیکھ لیں بھئی یہ پہلے زانی تھا، ڈاکو تھا، شرابی تھا، ہم نے اس کو دین کی تبلیغ کی، یہ سیدھے راستے پر آ گیا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ 40 دن لگاؤ آ جاؤ. سارے لوگ کہیں جہاں بھی جاتے اس بندے کو کھڑا کر کے یہ کہتے. اب ان کا بڑا وہ بندے کو ساتھ لے جاتے تھے. ہاں تو اب جہاں بھی بڑا اجتماع، اب ایک دن بڑا اجتماع ہوا ان کا کسی جگہ پہ، سارے لوگ جمع تھے، اسی بندے ہاں نہیں بات سنیں نا. تو انہوں نے کیا کیا اسی بندے کو جو کھڑا کیا سارے لوگوں کے سامنے اسپیکر میں، ہاں وہ کھڑا ہو گیا. تو انہوں نے سارے لوگوں کے درمیان اعلان کیا وہ تبلیغی جماعت والوں نے کہ یہ جو بندہ ہے نا ہم یہ وہی جیسے شرابی تھا، زانی تھا، ہم نے اس کو دین کی طرف لے کے آئے. وہ بندے نے اس نے مائک پکڑا، اس نے کہا مجھے یار 1 منٹ مائک دو. اس نے کہا کہ جتنا پہلے میں گناہ کر کے یہ شراب پی کے زنا کر کے اتنا ذلیل نہیں تھا جتنا ان تبلیغی جماعت والوں نے مجھے ذلیل کر دیا. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب پتہ نہیں بات اوتھینٹک ہے کہ نہیں، مثال میں نے سنی ہے ہم نے اس پر لیکن عیب جس کا اتنا اس کو دکھائیں. وہ آپ لوگوں کے سامنے دکھانے لگ پڑیں گے یہ عیب اس کے اندر ہے، وہ کہے گا جاؤ کرنا ہی میں جو کر لیں ہیں پٹنا ہے جو میرا پٹ لیں ہیں میں کر دیں. اگلے ایسے کہتے ہیں نا. تو اس لیے جس کا شیشے کی چوتھی صفت ہے یاد رکھیں کہ جس کا عیب ہو اس کو ہی دکھاؤ، لوگوں کے سامنے واضح نہ کرو. یہ تو کتنی باتیں ہوگی، 4 صفات ہوگی اس شیشے کی. سب سے پہلی ہر ایک کی اصلاح، دوسرے نمبر پر ہر وقت اصلاح، جس کا عیب ہو اس کو ہی دکھاتا ہے اور جتنا ہو اتنا ہی دکھاتا ہے. اور 5ویں ہے کہ اس کو اس کے ماضی کی آر نہیں دلاتا. شیشہ یہ نہیں کہتا کہ بھئی تو ماضی کے اندر ایسے کرتا رہا اب تو آ کے مجھے آ کے اپنا شیشہ منہ دکھانے لگ پڑا ہے، نہیں. اور 6 نمبر پر ہے اپنا مشن نہیں چھوڑتا شیشہ. شیشے کو آپ توڑ بھی دینا وہ شیشہ ہی رہے گا، اس کا چھوٹا سا پیس اتار کے دیکھنے کو پھر بھی اس کے اندر آپ کو اپنا چہرہ نظر آئے گا. تو ٹھیک ہے نا. تو اب مومن جو ہے غلطی کی اصلاح جب کسی کی کرتا ہے تو وہ بھی اسی طرح ہی ہے. اس کو اگلا جو انسان جو مرضی صوفی کہتا رہے تو یہ مولوی بن گیا یہ ہو گیا، وہ اپنا مشن نہیں چھوڑتا، اگلے کو اس کا آئینہ دکھاتا رہتا ہے کہ بھئی تمہارے اندر یہ غلطی ہے اس کی اصلاح کر لو. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 6 صفات ہیں شیشے کی. آگے دیکھیے ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارو. وہی بات جو پچھلی آیت کے اندر آ گئی کہ برے القاب، ایسے القاب جو اس کو پسند نہیں آپ اس سے نہ پکاریں. ہاں ایسے القابات جو اگلے کو پسند ہے آپ ان سے پکار سکتے ہیں. جس طرح ایک صحابی کا نام تھا ذوالیدین، ان کے ہاتھ بہت لمبے تھے تو ذوالیدین 2 ہاتھوں والے یعنی لمبے ہاتھوں والے، ان کا نام پڑ گیا ذوالیدین. کافی لمبے نہیں یعنی باقی صحابہ سے کچھ لمبے ہی تھے تو اس لیے ان کا نام ذوالیدین پڑ گیا. یعنی ایسے نام کہ اگلے کو اچھا لگتا ہو تو آپ پھر رکھ سکتے ہیں، لیکن اگلے کو اچھا نہیں لگتا. اور ولا تنابزوا بالالقاب یہ آیت دیکھیے اللہ کے رسول جب مدینہ آئے نا تو بنو سلمہ کے کچھ لوگ جو تھے وہ آپس میں نا انہوں نے ایک دوسرے کے 3 4 نام رکھے ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول کسی کو ایک نام سے پکارتے تھے، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ اس کو جس نام سے پکار رہے ہیں نا اس کو اچھا نہیں لگتا، تو اس لیے 2 3 نام رکھے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کر دی ولا تنابزوا بالالقاب کہ ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارو. ٹھیک ہو گیا. آگے دیکھیے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق
یہ بہت ہی بری چیز ہے. یعنی آپ یہ جتنی بھی اللہ نے صفات پیچھے ذکر کیا نا، برے القابات سے کسی کو پکارنا، کسی کا مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا کسی کا، اور کسی کو برے القابات سے نکالنا، عیب جوئی کرنا، تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاسقین کی صفت میں شمار ہوتا ہے ان کا. تو آپ اس چیز کو کیا پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فاسق کہیں؟ اگر آپ اس چیز کو نہیں پسند کرتے تو ان چیزوں سے آپ کو چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا اپنی لائف کے اندر. آگے اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو انسان ان چیزوں سے توبہ نہیں کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ہیں ظالم لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ظالم کہا ہے جو ان چیزوں سے توبہ نہیں کرتے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے، برے القابات کرنے سے، عیب جوئی کرنے سے، اور گالیاں وغیرہ نکالنے سے. جو ان سے توبہ نہیں کرتے اللہ نے ان کو ظالم کہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ سے توبہ ان لوگوں کو کرنی چاہیے. آگے دیکھیے اگلی آیت، 12 نمبر آیت، آخری آیت آج کی. یا ایھا الذین آمنوا، کوئی بات نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اچھا، اب پچھلی آیت کے اندر جو 3 چیزیں تھیں نا وہ ظاہری چیزیں تھیں. ظاہری سے مراد کہ آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ بھی ظاہر ہوتا ہے لوگوں کے سامنے آپ مذاق اڑا رہے ہو. آپ کسی کو برے لقب سے پکارتے ہو، وہ بھی ظاہر ہوتا ہے، آپ پتہ لگ رہا ہوتا ہے. لیکن اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں سے منع کیا ہے جو ظاہر نہیں، مخفی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، اور جس کو آپ برا کہہ رہے ہو اس کو بھی نہیں پتہ ہوتا. اللہ نے ان چیزوں سے بھی اس آیت کے اندر منع کر دیا. اب اوپر دیکھیں، سب سے پہلی چیز یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو. اچھا، ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ یہ 5ویں آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں، یعنی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکار رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے کام نہیں کرتے ہیں. تو آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو اجتنبوا، بچ جاؤ، کثیرا من الظن، بہت سے گمان سے، گمان، برا گمان. تو اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہے ہیں. اچھا، بدگمانی کسی کے بارے میں پیدا کرنا. بدگمانی کیا ہے کہ مثال کے طور پر اگلے کو سوچنا، حالانکہ اس کے اندر کوئی گناہ ایسا ہے بھی نہیں، لیکن ایسے ذہن میں بس خیال لایا کرنا، اچھا یہ ایسا ہوگا، یہ ایسے کرتا ہوگا، یہ وہ ہوگا، یہ وہ ہوگا، یہ بدگمانی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا. جو انسان بدگمانی اپنے ذہن میں پیدا کرتا ہے تو وہ کون سا کام کر رہا ہے؟ حرام کام کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے. بلکہ ایک حدیث کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والظن، کہ بچ جاؤ لوگوں گمان کرنے سے، برے گمان سے. فإن الظن اکذب الحدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے گمان کو جھوٹی بات کہا ہے. اور جھوٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جھوٹ جو ہوتا ہے، ایک جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے. اور فإن الفجور یہدی الی النار، اور یہی گناہ انسان کو کہاں لے کر جاتا ہے؟ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے. تو برا گمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھوٹ کہا ہے. کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا، ایسی اپنے ذہن میں خیالات پیدا کرنا، یہ ایسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے اپنے ذہنوں میں گمان پیدا کیے ہوتے ہیں مولویوں کے بارے میں. اچھا، اس مولوی کے پاس گاڑی آ گئی ہے، لگتا ہے مسجد کا چندہ چوری کیا ہے اس نے، ہے نا. ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں نا، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے سختی سے کہ بچ جاؤ لوگوں کے بارے میں برا گمان پیدا کرنے سے، چاہے کسی کے بارے میں ہو، کوئی بھی ایسا انسان ہو. ہاں، ایک بندے کے بارے میں آپ کو واضح پتہ لگ گیا ہے، واضح پتہ لگ گیا یہ ایسا کرتا ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ اب جاتا ہے سینما جاتا ہے، اور اس کو کسی نے آپ کو بتا بھی دیا، یہ میں نے اس کو فلم دیکھتے ہوئے دیکھا ہے. اور اس بندے کے بارے میں آپ کو کوئی توقع بھی نہیں ہے کہ یہ سینما جا کے لوگوں کو دین کی دعوت دے گا، ہیں کہ ادھر جا کے لوگوں کو کہ بھائی ہم نے تم یہ فلم نہ دیکھا کرو. تو ایسا گمان آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن جو پکا گمان ہو، اگر ہم یہ بھی گمان کرنا چھوڑ دیں تو دنیا کے اندر کوئی کام ہی نہ ہو. مثال کے طور پر کوئی زنا کرتا ہے کوئی انسان، تو اس کے لیے 4 گواہ چاہیے ہوتے ہیں. اب یہ چاروں گواہ جو ہیں ان کو پکا گمان ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے اس کو، ٹھیک ہے. اب ہم کہیں نہیں، گمان سے اللہ نے منع فرمایا، گمان کسی کے بارے میں نہیں رکھنا. تو ایسے پکا گمان ہو جو فطرتی طور پر پیدا ہو جائے تو وہ صحیح ہے. لیکن جھوٹا گمان اور جو بالکل پکا بھی نہ ہو، تو اس کو اللہ کے رسول نے جھوٹ کہا ہے. تو اس گمان سے بچنا چاہیے. اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ فرماتے ہیں بہت سے گمان سے بچو. اللہ تعالیٰ نے آپ میں سے کون بتائے گا بہت سے گمان سے کیوں کہا؟ سارے گمان کیوں نہیں کہا؟ وہی بات آ گئی جو میں نے پہلے کہی تھی کہ کچھ گمان ایسے تھے جو پکے ہوتے ہیں. اور ٹھیک ہے نا، تو اس کے اندر یہ چیزیں آ گئی. بلکہ ایک اور آیت کے سورہ یونس کے اندر اللہ نے فرمایا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ بے شک یہ جو گمان ہے نا حق سے کفایت نہیں کرتے. کہ بندہ آج آپ سائنس کی مثال لے لیں، سائنس نے بڑی بڑی تھیوریز قائم کی ہوئی ہیں. ایولیوشن کی تھیوری ہے، آپ نے سنی ہوگی نا کہ کس طرح ہے.
اور یہ ساری تھیوری جو ہے نا سائنس نے قائم کی، یہ تو سارے گمان ہیں کہ انہوں نے سائنس نے یہ اپنے نظریے قائم کیے ہیں، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ یہ گمان جو ہے نا یہ تمہارے سارے اٹکل پچو ہی ہیں، تکے ہیں سارے، یہ حق چیز نہیں ہو سکتے. حق وہی ہے جو بالکل اوتھینٹسٹی کے ساتھ تمہارے سامنے آ جائے. آگے ان بعض، آگے دیکھ رہے ہیں، آگے اللہ نے خود فرما دیا ان بعض الظن اسم، اللہ نے فرمایا بے شک، کوئی شک نہیں، بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، یعنی برے گمان. ٹھیک ہو گیا. اس لیے ہر چیز کے اندر نا آپ پازیٹیوٹی رکھا کریں، یعنی منفی نہ سوچا کریں کسی کے بارے میں بھی. مثال کے طور پر آپ کسی آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے شراب، اب میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں، آپ کا ذہن تھوڑا چیک کرتا ہوں آپ کے اندر کتنی پازیٹیوٹی ہے. اچھا مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ جاتا ہے ادھر جہاں شراب بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا بیچتے ہیں؟ پیور شراب بیچتے ہیں، ٹھیک ہے. ادھر جاتا ہے کیفے کے اندر، ادھر جا کے وہ شراب خرید کر لاتا ہے. آپ میں سے بتاؤ کہ وہ شراب کے ساتھ کیا کرتا ہوگا؟ یہ پازیٹیوٹی ہے، وہ شراب لا کے توڑ دیتا ہوگا کہ لوگ اس کو نہ خریدیں، میرے حصے میں نیکی لکھی جائے. یہ پازیٹیوٹی ہے. آپ ہر چیز کے اندر پازیٹیوٹی تلاش کیجیے. ہاں بھائی ان کا تو کاروبار ہے نا، انہوں نے لانا ہی لانا ہے، ان کا تو کام ہی یہی ہے. اچھا ایک اور سوال کر لیتا ہوں، یہ سیریس آپ نے رہنا ہے اس سوال پہ، ٹھیک ہے. ایک بندہ ہے جو وہ جاتا ہے ادھر یہ ریڈ لائٹ ایریا میں، ٹھیک ہے، ریڈ لائٹ ایریا سمجھتے ہیں نا، اس کے اندر جاتا ہے جس کے اندر زنا کے اڈے میں جاتا ہے جہاں عورتیں زنا کرواتی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ بندہ وہاں جاتا ہے اور وہاں سے عورتیں خرید کر لاتا ہے. اب وہ بندہ ان عورتوں کا کیا کرے گا؟ یہ پازیٹیوٹی. ہاں تو اس کے اندر ایک واقعہ بھی ہمارے قاری صاحب ایک سناتے تھے. ایک بندہ اسی طرح تھا، وہ کیا کرتا تھا، شراب کے خریدتا تھا لا کر اپنے گھر میں رکھتا تھا، اور عورتیں جو تھی زنا کرنے والی ان کو خرید کر لے کر آتا تھا. ہیں یہ دیکھیں، یہ ہے نیگیٹیوٹی، برا گمان. تو اللہ نے یہی فرمایا ان بعض الظن اسم، کہ بے شک بعض گمان. ہاں تو یہی بعض گمان سے اللہ نے منع فرمایا، ٹھیک ہے. تو یہ اس نیگیٹیوٹی سے آپ پازیٹیوٹی، ہر چیز کے اندر آپ مثبت سوچیں، پازیٹیوٹی تلاش کرنے کی کوشش کریں. 70 عذر تلاش کریں، یار یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اب جو میں بتا رہا تھا وہ بندہ شراب خرید کر لاتا اور وہ عورتیں خرید کر لاتا. اب جب فوت ہوا نا، لوگ اس کے جنازے پر نہ جائیں، کہ ہم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا. یہ اتنا برا آدمی تھا کہ عورتیں خرید کر لاتا تھا، شراب خرید کر لاتا تھا. تو اس کی بیوی نے بتایا کہ بھائی تم نے تو اپنے ذہن میں بڑے بڑے برے گمان پیدا کر لیے تھے، لیکن یہ جو بندہ تھا نا، یہ شرابیں لاتا تھا، میرا میاں تھا، شراب گھر میں لاتا تھا اور شرابوں کو توڑ دیتا تھا کہ اور لوگ نہ خرید سکیں. اور جو عورتیں لاتا تھا ان کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیتا تھا، اور ان کو اس وقت تک نہیں چھوڑتا تھا جب تک وہ 5 وقت کی نمازی نہیں بن جاتی تھی اور تہجد گزار نہیں بن جاتی تھی. ان کو پھر جب کر دیتا تھا ان کو آزاد کر دیتا تھا جب وہ نمازی بن جایا کرتی تھی. تو یہ پازیٹیوٹی آپ تلاش کریں. کوئی بھی عالم ہو آپ کا، بلکہ کسی عالم کے بارے میں کبھی بھی آپ، جو آپ کی مسجد کا امام ہے، کوئی بھی عالم ہے، اس کے بارے میں برے گمان سے بچیں. اس کا اتنا برا نتیجہ ہوگا نا، آپ کبھی زندگی میں سوچ نہیں سکتے. بتا دوں آپ کو کہ واقعہ رہنے دوں، چلیں بتا دیتا ہوں. بلکہ آپ کسی عالم پر، اپنے عالم پر یا کسی نیک حکمران پر جو قرآن و سنت کا علم رکھنے والا ہے، یا کوئی بھی آپ کا بڑا، اس پر آپ برا گمان رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں بہتان لگاتے ہیں نا، تو آپ کو اللہ ایسی سزا دے گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، آپ سوچ نہیں سکتے. ہوا اس طرح تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کوفہ کا گورنر مقرر کیا. تو ادھر ایک آدمی تھا، تو اس نے کیا کیا، اس نے حسد کے اندر آ کے برے گمان پیدا کر دیے اور لوگوں کے درمیان پھیلانے شروع کر دیے کہ سعد جو ہے ہمیں نا وقت سے نمازیں نہیں پڑھاتے، اور یہ یعنی برے تہمت لگائی اس نے نا اس آدمی نے سیدنا سعد پر. عالم تھے سعد، قرآن کے قاری بھی تھے، حکمران بھی تھے، گورنر بھی تھے اور صحابی بھی تھے. سب سے بڑی بات، نیک انسان تھے. تو اس نے جب تہمت لگائی تو یہ تہمت لگانا اتنا بڑا ظلم ہے. بات حضرت عمر کے پاس پہنچ گئی. حضرت عمر نے سعد بن ابی وقاص کو بلایا، کہا سعد سچی میں ایسی ہے جو جس نے باتیں کہی ہیں؟ حضرت سعد نے کہا نہیں، بندہ کون ہے مجھے بتاؤ. ساری مسجدوں کے اندر جا کے پوچھا، ساروں نے گواہی دی کہ حضرت سعد جو ہے نا ان باتوں سے مبرہ ہے، یعنی جو اس نے بری بری باتیں کی ہیں ان کے بارے میں تو وہ تو ہیں نہیں ان کے اندر. اس بندے سے پوچھا، اس نے کہا ہاں ہے. اس نے ایسی کہا.
ساروں کے سامنے تہمت لگائی، برا گمان پیدا کیا لوگوں کے درمیان، تو حضرت سعد بن نے ہاتھ اٹھائے۔ اب آپ کسی پر تہمت لگاتے ہو نا تو یہ ظلم ہوتا ہے اس انسان پر، ایسی تہمت، ایسا الزام لگاتے ہو جس کے اندر نہیں ہے، تو یہ اس پر ظلم ہوتا ہے اور وہ انسان مظلوم ہوتا ہے۔ اور مظلوم جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لے تو اللہ اس کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتے، فوراً قبول کرتے ہیں، بس بلکہ حدیث کے اندر رہتا ہے مظلوم کی بد دعا کے اندر اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی بھی فاصلہ نہیں ہوتا، فوراً اللہ کے پاس پہنچتی ہے اس کی بد دعا، اللہ فوراً قبول کرتے ہیں۔ حضرت سعد نے دعا کی، بد دعا کی اس کے حق میں کہ اللہ اگر یہ بندہ جھوٹا ہے نا تیرا تو اس کو 3 سزائیں دے۔ 3 سزائیں کون سی ہیں؟ کہ اس کو لمبی عمر دے، لمبی عمر، اور لمبی عمر دینے کے بعد اس کو فقر و فاقہ اس کے مقدر میں کر دے، ان لوگوں سے بھیک مانگتا پھرے، اور اس کو تنگی کے اندر مبتلا کر دے۔ یہ 3 بددعائیں دی، ایک اور تھی شاید کوئی مجھے یاد نہیں آ رہی، تو باہر کیفی یہی تھی۔ تو اب دیکھ لیں کسی پر، کسی عالم پر ذلت کی موت مرے، یعنی دیکھ لی کسی عالم پر برا بہتان لگانا، یہ آپ برا گمان رکھنا، سزا اس کی کیا ملی؟ اسی طرح ہوا، اللہ نے دعا قبول کی حضرت سعد کی، تو اسی طرح ہوا۔ وہ بندہ جو تھا اس کی اتنی لمبی عمر ہوگی، اس کی جو پلکیں تھیں، سارے بال بھی وائٹ ہو گئے، اس کی پلکیں جو تھیں وہ آنکھوں کے سامنے آ گئیں، یہ پلکیں کہہ رہا ہوں، یہ آئی بروز جو تھے یہ آنکھوں کے سامنے اس طرح گر گئے، اور پھر بھی وہ اتنا بدتمیز آپ اس کو کہہ رہے تھا، پھر بھی ایسا وہ ایسے یہ اٹھا کے نہ لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا یعنی ذلت اس کے مقدر ہوگی نا۔ تو اس کے اندر ایک اور یعنی بات، اس کے اندر ویسے ہمارے لیے واقعات تو بہت ہیں، فائدے بہت ہیں، کہ انسان بوڑھا بھی ہو جائے نا، وہ کہتے ہیں نہیں کہ باندر بوڑھا ہو جائے اس کی حرکتیں نہیں جاتی، ویسی رہتی ہے، تو انسان کی جو جوانی کے اندر حرکتیں ہو جاتی ہیں وہ بوڑھاپے کے اندر بھی رہتی ہیں، تو وہ ذلت کی موت مرتا ہے۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی کے بارے میں برا گمان جب آپ رکھو گے تو آپ اس پر تہمت لگاؤ گے، اور پھر ظلم ہوگا، اور آپ کے حق میں جو بد دعا ہوگی وہ بہت برا انجام ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے ان بعض الظن، اس بے شک بعض گمان جو ہیں گناہ ہیں، ولا تجسسوا۔ اب تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز جو اللہ نے اس آیت کے اندر منع کی ہے وہ ہے کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کے عیب کے پیچھے نہ پڑ جو میں نے اس کا عیب تلاش کر کے رہنا ہے اور اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث ہمیشہ یاد رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ، کہ جو انسان کسی کے مسلمان کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ میں نے اس کا عیب ڈھونڈنا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے عیب کو تلاش کرتا ہے، یعنی اس عیب تلاش کرنے سے مراد اس عیب کو اللہ تعالیٰ اگرچہ لوگوں کے سامنے جتنا مرضی چھپاؤ، لیکن اللہ لوگوں کے سامنے واضح کر دیتا ہے، لوگوں کو ساروں کو دکھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے اندر اس انسان کو ذلیل کرتا ہے جو کسی کا عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جو انسان لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی، ویل ہے ان کے لیے جہنم کی، بہت سخت ترین وادی ہے اس انسان کے لیے جو کسی کے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن ستر مسلمہ، جو انسان کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی کل قیامت کے دن پردہ پوشی کرے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے آپ میں سے کوئی انسان کسی کا عیب دیکھ لے، گناہ دیکھ لے، تو وہی پہلی والی بات آ گئی، شیشہ، مومن کا شیشہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کو سمجھا، اس کو اکیلے جا کے آپ سمجھائیں، ٹھیک ہے نا، اس کو اکیلے جا کر سمجھائیں، لیکن لوگوں کے سامنے اگر آپ اس کو واضح کریں گے، حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کسی کے عیب کو اچھالتا ہے، یعنی آج اس کی سب سے بڑی مثال سوشل میڈیا کی مثال ہے، میڈیا کے اوپر شیئر کر دینا، آگے پھیلا دینا۔ ایک وہ ہے جو خود جان بوجھ کے اپنی ویڈیو جو ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ آج کے دور میں وائرل ویڈیو جو ہوتی ہیں، ایسی کسی کی چھپ کے ویڈیو بنائی اور وائرل کر دی ویڈیو، تو یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کسی کے ایپ کو چھالنا، تو اللہ بھی اس وقت، اور جو اس کے اندر شیئر کرتے ہیں اس ویڈیو کو، لائک جیسے بھی بناتے ہیں، تو جو لوگ لائک کرتے ہیں اس ویڈیو کو یا اس کو آگے شیئر کرتے ہیں، وہ بھی اسی کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کسی کے ایپ کو اچھالتا ہے لوگوں کے درمیان، اگرچہ اللہ نے اس کو چھپایا ہوتا ہے لیکن وہ لوگوں کے درمیان اچھالتا ہے اس ایپ کو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس وقت اس کو موت نہیں دیتا جب تک وہ اس ایپ کے اندر مبتلا خود نہیں ہو جاتا اور خود لوگوں کے درمیان ذلیل نہیں ہو جاتا۔ اور اس کی بڑی مثالیں ہمیں معاشرے کے اندر ملتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صحابہ کرام کس طرح ایک دوسرے کی پردہ پوشی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو گناہ چھپا کر رکھا کرتے تھے، یوں نہیں اللہ نے ان کو اتنا سٹیٹس دے دیا۔ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کے دور خلافت میں رات کو گلیوں کا گشت کر رہے تھے، تو چکر لگا رہے تھے گلیوں کے اندر، جس طرح آپ نے سنا کہ حضرت عمر چکر لگایا کرتے ہیں رات کو گلیوں میں، عبداللہ بن مسعود بھی ساتھ تھے۔
تو یہ دیکھا حضرت عمر نے کیا دیکھا، ایک گھر ہے ادھر سے نا لائٹ چل رہی ہے، یعنی دیے کی نا آگ جلی ہوئی ہے، روشنی آ رہی ہے اور آوازیں آ رہی ہیں اس گھر سے. حضرت جیسی بھی ہے بتاتا ہوں نا، آگے بات سنو. اس گھر سے آوازیں آ رہی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس گھر کے صحن کے اندر چلے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت ہی عجیب منظر دیکھا. وہ عجیب منظر کا دیکھا، ایک بوڑھا انسان ہے، اس نے ہاتھ میں شراب پکڑی ہوئی ہے اور اس کے سامنے ایک عورت ناچ رہی ہے. یہ وہ گناہ کر رہا تھا. حضرت عمر کی غیرت کو گوارا نہیں کیا. یہ عبداللہ غور سے سنو. حضرت عمر کی غیرت نے اس کو گوارا نہیں کیا، تو حضرت عمر نے اس کو للکارا، زور آواز سے نا اس کو پکارا کہ یہ عمر جس میں تم یہ آج رات میں نے اس سے بڑا جو تم گناہ کر رہے ہو، اس سے بڑا میں نے کوئی گناہ نہیں دیکھا. یہ عمر ہے اللہ سے توبہ کرنے والی بڑھاپے کے اندر، تم اتنا بڑا گناہ کر رہے ہو ہیں. تو اس بوڑھے نے کہا اے امیر المؤمنین، میں تو چلو بہت برا گناہ کر رہا ہوں، لیکن آپ جو اس وقت کر رہے ہیں وہ میرے سے بھی برا کام کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ تجسس کر رہے ہیں، میرے عیب کو تلاش کر رہے ہیں، آپ جاسوسی کر رہے ہیں میری، اور آپ بغیر اجازت کے میرے صحن میں داخل ہو گئے ہیں. تو حضرت عمر نے جب یہ بات سنی نا، اللہ اکبر، یعنی آپ دیکھ لیں کیسا صحابہ کا ایمان تھا کہ فوراً ہی کوئی قرآن کی آیت آج سنتے ہوئے یا حدیث سنتے جو ان کے اس عمل کے خلاف ہو جو وہ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ نے روک دیا، اللہ کے رسول نے روک دیا، تو فوراً توبہ طائب ہوتے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ ثقلت عمر، کہ عمر کی ماں مجھے گم پائے. رونے لگ پڑے حضرت عمر اونچی آوازوں سے، اور یہ کہتے گئے کہ میری ماں مجھے گم پائے. اپنے آپ کو برا بھلا کہتے گئے کہ میں جاسوسی کر رہا ہوں کسی کی، اور یہ بغیر اجازت کو صحن میں داخل ہوا ہوں. یعنی آپ دیکھ لیجئے کیسا صحابہ کا ایمان تھا، وہی کہ صحابہ کرام نے کیسا کریکٹر اپنے اندر پیدا کیا تھا. تو یہی کریکٹر ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. نالج ول گیو یو پاور، کہ صرف علم ہی آپ کو پاور نہیں دیتا، کریکٹر اور رسپیکٹ، کہ جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں وہ علم آپ کے اندر نظر آنا چاہیے، وہ کردار آپ کے اندر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا ریحان؟ یہ کردار جب تک آپ کے اندر نہیں ہوگا، قرآن مجید ایسی کتاب ہے، آپ اس کے ذریعے پوری دنیا کے اندر ترقی پا سکتے ہیں، پوری دنیا کے اندر آپ غلبہ پا سکتے ہیں، لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ جو قرآن کے اندر بیان ہوا ہے اس کو اپنے اوپر نافذ کرو، اپنے اس جسم کے اوپر. حضرت عمر رونے لگ پڑے، کہا اب میرا کیا بنے گا، اگر میرے رب نے مجھے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگ پڑے، اور یہ کہتے نا اپنے گھر چلے گئے. بات ہوا اس طرح. اب حضرت عمر یہ کہتے اپنے گھر چلے گئے. اس کے بعد وہ جو بندہ تھا نا جس کو دیکھا تھا بوڑھے کو گناہ کر رہا تھا جو، وہ پہلے حضرت عمر کی مجلس میں آیا کرتا تھا، لیکن شرم کے مارے نا وہ بیچارہ نہیں آ رہا تھا، بعد میں بڑے دنوں سے نہیں آ رہا تھا. لیکن ایک دن ایسے ہی وہ حضرت عمر بیٹھے تھے اور آئٹ سائڈ پہ نا وہ مجلس لگی ہوئی تھی، وہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بوڑھا بھی آ کے نا پیچھے ہو کے بیٹھ گیا. حضرت عمر کی نظر پڑ گئی اس پہ. حضرت عمر نے کہا اس بوڑھے انسان کو میرے پاس بلاؤ. وہ کہتا یار میں اب اتنے دنوں بعد آیا ہوں، اب یہ نہ ہو کہ میرا گناہ جو ہے ساروں کے سامنے بتا دے اور مجھے وہ جو ہے شراب کی حد لگا دیں. تو حضرت عمر نے، لوگوں نے کہا بھائی جاؤ تمہیں امیر المؤمنین بلا رہے ہیں. تو حضرت عمر نے اس کو اپنے قریب کیا، اس کو کہا کان کرو اپنے میرے قریب. اس نے جب کان کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب، تو حضرت عمر نے اس کے کان کے اندر کہا اما والذی بعث محمدا بالحق، اس ذات کی قسم جس ذات نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، یعنی اللہ کی قسم اٹھا کر کہ جس دن میں نے تمہیں گناہ کرتے دیکھا تھا نا، اس دن سے لے کر آج تک وہ میں نے گناہ کسی کو بھی نہیں بتایا، اس پر پردہ پوشی کی ہے، اور حتیٰ کہ میرے ساتھ عبداللہ بن مسعود تھے، میں نے اس کو بھی نہیں وہ گناہ تمہارا بتایا. تو یہ جب اس نے کہا عمر آپ بھی اپنا کان میرے پاس کریں. اس نے حضرت عمر نے کان کیا اس کے پاس، کہا اما والذی بعث محمدا بالحق، کہ اس ذات کی قسم جس ذات نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سے بھیجا ہے، کہ جس دن آپ نے مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا اتنے دن گزر گئے ہیں، آج تک اللہ کی قسم میں نے بھی وہ گناہ کرنا چھوڑ دیا ہے. یہ اس آدمی نے کہا. تو حضرت عمر نے زور سے نعرہ تکبیر لگایا، اللہ اکبر. سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ آپس میں کانوں میں بات کر کے اور خود ہی نعرہ تکبیر لگا دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں کیا باتیں ایک دوسرے سے کی ہیں. تو یہ ہے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرنا. فکر کیجئے اپنی. ومن ستر مسلمہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے. ٹھیک ہے آگے اگلی، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ تم میں سے کوئی غیبت کرے ایک دوسرے کی. غیبت سے کیا مراد ہے؟ آخری آیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، اے میرے صحابہ کہ تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کس چیز کا نام ہے؟ اس تعریف کو آپ نے غور سے سننا ہے، حاضر اور ناظر ہو کر.
تو غیبت کی تعریف کیا ہے؟ آج اکثر اس کے اندر پڑھیں، میں بھی اس کے اندر پڑھا ہوں، آپ بھی اس کے اندر پڑھیں، سیدھی سی بات ہے، لیکن بات ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کی۔ آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسا تم ذکر کرو جو اسے ناپسند ہے، یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر وہ اس کے اندر عیب موجود ہو، ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی غیبت ہے؟ کہاں یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر موجود نہ ہو وہ بہتان ہے، لیکن اس کے اندر اگر موجود ہو تو یہ غیبت ہے۔ اور آگے غیبت کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا، آگے دیکھیے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کسی کی غیبت کرنا اس طرح ہے کہ جس طرح کہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں اللہ نے تشبیہ کیوں دی؟ کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں اس کو تو نہیں نہ پتہ کہ میری غیبت ہو رہی ہے۔ مردہ کو بھی اس طرح ہوتا ہے، جو اس کا گوشت جو مرضی جانور وغیرہ کھا رہے ہیں، اس کو نہیں پتہ کہ میرا کون گوشت کھا رہا ہے۔ تو اللہ نے اس نے کہا کہ اس طرح کہ جس طرح تم مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اتنا بڑا گناہ اللہ نے کہا کہ مردہ کھانا تو حرام ہے، تو یہ اللہ نے منع کیا۔ آگے اللہ نے کہا واتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے، یعنی ان سب چیزوں سے رک جاؤ جن چیزوں سے اللہ نے پیچھے جتنی بھی چیزوں سے روک دیا، جن چیزوں کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ تواب رحیم، پہلے تم کسی کی غیبت کرتے رہے، کسی کو برے القابات سے نوازتے رہے، جو مرضی کسی کی دل آزاری کرتے رہے، کسی کو جو ہے مذاق کرتے رہے، اس کو برا لگتا رہا، جو بھی مرضی کرتے رہے، اللہ کہتے ہیں ان اللہ تواب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ آج کی آیات ہماری قبول فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔